نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہوا، آج اس مسجد میں ایک سنت مکمل ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے دن کو فرض کیے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تراویح سنت قرار دی۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے اندر 4 عبادتیں خاص ہو جاتی ہیں ہر مسلمان کے ساتھ۔ ایک تو دن کو روزہ رکھنا جو فرض ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ دوسری یہ سنت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو 20 رکعت تراویح پڑھائی، پھر صحابہ اکرام بھی ہر دور کے اندر 20 رکعت پڑھتے آئے، تو رمضان کا روزہ فرض ہوا اور تراویح سنت قرار دی گئی۔ پھر مسلمان سمجھتا ہے صرف تراویح پڑھنا سنت ہے، حالانکہ علماء لکھتے ہیں تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح میں قرآن کریم سننا علیحدہ سنت ہے۔ پھر جب یہ رمضان کا مہینہ آخر عشرے کو پہنچتا ہے تو ایک سنت جسے اعتکاف کہتے ہیں، یہ سنت آخری ہفتے میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، آج ایک سنت اس مسجد میں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی پڑھنے کو قبول فرمائے اور سننے والے کی سننے کو قبول فرمائے۔ جو پڑھنے میں سننے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ان تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان مسجدوں کی طرف لبکتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے جیسے جیسے رمضان پیچھے کی طرف جاتا ہے تو نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھ لیا تو ثواب پورا ہو گیا، حالانکہ علماء لکھتے ہیں دن کو روزہ بھی رکھے، رات کو تراویح بھی پڑھے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے مسجد بھری ہوتی ہے اور جیسے ہی ختم ہوتا ہے 5-6 صفیں ایک مسجد میں ہوتی تھیں، ختم ہوا تو 1-1.5 صف رہ گئی۔ حالانکہ تراویح پڑھنا آخر دن تک ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، چاہے وہ قرآن کریم سن رہا ہو، چاہے وہاں صورتیں پڑھی جاتی ہوں۔ اب جب یہاں ختم ہو گیا تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ آدھا گھنٹہ لگے گا، 40 منٹ لگیں گے، ہم تراویح پڑھ لیا کریں گے۔ پھر بعض لوگ یوں بھی پوچھتے ہیں، مثلاً بیماری کی حالت میں ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا، اب وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ سمجھتا ہے روزہ نہیں رکھوں گا تو تراویح پڑھنا بھی لازمی نہیں۔ علماء لکھتے ہیں روزہ رکھنا علیحدہ عبادت ہے، تراویح پڑھنا علیحدہ عبادت ہے۔ ایک آدمی دن کو روزہ نہیں رکھتا بیماری یا عذر کی وجہ سے، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ رات کو تراویح پڑھے، تراویح میں قرآن سنے۔ الحمدللہ جب یہ سنت مکمل ہو گئی، اب تراویح بھی پڑھی جاتی رہیں گی، اور پھر جب آخری عشرہ ہوگا تو آخری عشرے کے اندر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ ایک فرض کفایہ ہے جسے جنازہ کہتے ہیں، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ یوں آتا ہے ایک آدمی نے جنازہ کر لیا کسی محلے سے تو باقی محلے والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو باقی محلے والے اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کوشش کریں، ہم رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
ایک مسلمان روزے دار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے بھاگے گی۔ اب جہنم کو جو جلا رہا ہے وہ اس سے کہے گا اس آدمی کو جلاؤ، تو وہ آگ کہے گی یہ تو دنیا میں روزے دار ہے، میں کیسے اسے جلا سکتی ہوں۔ اسی طرح آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک آدمی اعتکاف پر بیٹھتا ہے، ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب جب ہم رمضان پاتے ہیں، رمضان کے اندر اور کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنے گناہ اپنے رب کے سامنے بار بار پیش کریں۔ اس میں عمر کا تقاضا نہیں ہے، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین بد دعا کرتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، یہ ہلاک ہو، تو نبی علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کوشش کریں، کم از کم 5 فرض نمازیں مسجد میں امام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اسی طرح تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، نوافل تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک آدمی رات کو بیدار ہوتا ہے، اب اس کے پاس وقت بھی ہے، وہ جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رات کی نماز ہے کہ ایک آدمی رات کو جتنی زیادہ نماز پڑھتا ہے سحری کی وقت، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج یہاں قرآن کریم مکمل ہوا، آپ نے پورا قرآن کریم سنا، اللہ تعالیٰ سننا بھی، اللہ تعالیٰ سنانا بھی قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔